الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شعبان معظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان، اس کی فضیلتوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی لفظ شعبان کے 5 حروف شین، عین، با، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفے کی یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ امیر المومنین حضرت مولائے مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شعبان معظم کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک بار اس طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے، اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرطے کہ دعا کرنے والا عشار یعنی ظلماً ٹیکس لینے والا، جادوگر، کاہن اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ پھر یہ دعا کی، اللہم رب داؤد اغفر
لمن دعاک فی هذه الليلة او استغفرک فیہا، یعنی اے اللہ عز و جل، اے داؤد کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کس و مجبور کی، ہر خطا تو درگزر کر بے کس و مجبور کی، ہو الہی مغفرت ہر بے کس و مجبور کی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمانی دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ مغرب کی فرض سنت وغیرہ کے بعد 15 شعبان معظم کی مغرب اور فرض سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کی جائے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورت پڑھیں، چاہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد یا پھر 1 بار سورہ یاسین پڑھ لیجیے، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم وہ پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت رات کی وجہ سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مجھے مل گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ تو فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کریم اس بابرکت رات کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔